میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج آپ کی خدمت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ اور ان کی کچھ خدمات اور ان کے اوپر کچھ لوگوں کے شکوک و شبہات اور بہت سی قوموں کے ان کے حوالے سے عقائد، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ دعا کرے اللہ کریم مجھے صحیح اور حق طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں ان باتوں کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم ہم سب کو جو عقائد حقہ ہیں ان پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم، ان کے نسب نامہ کیا ہے، کن کے ہاں ان کی ولادت ہوئی اور کون کون ان کے پیچھے پشت میں ہیں۔ تو ان کی جو نانی تھی ان کا نام تھا حنا، اور ان کے نانا کا نام تھا عمران، اور قرآن نے ان کو ذکر کیا اذ قالت امرأۃ عمران۔ ان کے نانا کا تذکرہ ہے، تو ان کے نانا کا نام تھا عمران اور ان کی نانی کا نام تھا حنا۔ پھر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ رب العالمین نے کچھ وقت تک ان کو اولاد نہیں دی۔ پھر ان کے بعد ان کی جو نانی حنا تھی انہوں نے نظر مانی، منت مانی کہ ربا آپ مجھے اولاد دے دیجئے، آپ جو بھی اولاد ہوگی، پہلے بچہ ہو یا بچی ہو، میں آپ کے گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تو جب انہوں نے یہ منت مانی تو اللہ کریم نے ان کو اس خوشخبری سے نواز دیا۔ پھر جیسے ہی وہ حمل سے ہوئی، پیٹ سے ہوئی، تو اللہ کریم نے وقتاً فوقتاً جیسے یہ وقت گزرتا گیا، جیسے بھی وضع حمل کا وقت قریب آیا، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے بیٹی کی ولادت سے نوازا۔ حضرت مریم ان کے پیٹ سے ان کو پیدا فرمایا، حضرت حنا کے پیٹ سے۔ پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوئی تو اس وقت جو دور اور زمانہ تھا وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ تھا۔ جو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام مسجد بیت المقدس کے اندر ہوا کرتے تھے، وہاں کے والی اور متولی تھے، تو وہاں پر جا کے حضرت حنا نے اپنی بیٹی کو ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، لہٰذا اس کو میں نے وقف کر دیا ہے اس مسجد کے لیے، لہٰذا اس کی پرورش کے لیے کچھ بندوبست فرمائیے۔ تو پھر وہاں پر درس و تدریس کا ایک حلقہ لگا ہوا تھا، پڑھنے پڑھانے کی ایک ترتیب تھی وہاں پر۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ترتیب ہے، یہ یہاں پر منت انہوں نے مانی ہے، نظر مانی ہے، لہٰذا اس بچی کی پرورش کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک کے ہاتھ میں قلم ہے، ہر ایک کے قلم کو جو ہمارے سامنے نہر بہہ رہی ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں۔ جس کا قلم پانی کے ساتھ بہہ گیا تو وہ تو سمجھو اس کی پرورش سے ناکام رہا، لیکن جس کا قلم اس پانی سے بہا نہیں بلکہ اس پانی سے اوپر آ گیا، وہیں رکا رہا، تو پھر اس کے حق میں یہ سعادت نصیب ہوگی کہ وہ اس کی پرورش کرے گا، حضرت مریم کی۔ تو پھر دیکھا کہ سب نے اپنے اپنے قلم ڈالے، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو جب یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، کہ سب نے اپنے اپنے قلم ڈال دیے اس نہر کے اندر، اور اس حوالے سے ایہم یکفل مریم کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرتا ہے، کس کے ذمے یہ اللہ کریم ذمہ داری کو ڈالتے ہیں۔ پھر جب دیکھا تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا جو قلم تھا وہ بخلاف سمت، یعنی کہ یوں پانی جب چل رہا تھا تو وہ اس طرف جانے لگی، جیسے مشرق کی طرف اگر پانی جا رہا ہے نہر کا تو قلم اس طرف جانے کے بجائے اس طرف جانے لگا، اوپر کی طرف آنے لگا۔ تو اس قلم کو دیکھا تو دیکھا حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ قلم تھا۔ جو قلم کو دیکھا گیا، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آیا، تو پرورش بھی حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ان کے خالو بھی لگتے تھے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے، ان کی پرورش میں آئی۔ جب پرورش میں آئی تو پھر جیسی جیسی تھوڑی بڑی ہونے لگی، گھر کے اندر تھی، کھانا پینا کرتی، اپنے گھر کے اندر سب کچھ کرتی، ایک کمرہ وہاں تھا مسجد کے برابر میں۔ تو حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے تمام تر جتنی بھی بشری تقاضے ہوتے وہ پورا کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے، دروازہ بند کر کے، تالا بند کر کے۔ اسی طریقے سے جب واپس آئے، تالا کھولا اپنی اس چابی سے، اندر دیکھا حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد مختلف قسم کے پھل تھے۔ جب ان پھلوں کو دیکھا، اور وہ پھل بھی جیسے مثال کے طور پہ ابھی ہمارے ہاں سردی کا موسم ہے، سردی کا موسم کے جو
مختلف پھل ہوتے ہیں اور گرمی کے اندر وہ الگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھا انہوں نے کہ جیسے سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں گرمی کے پھل بھی یہاں مختلف قسم کے یہاں پڑے ہوئے ہیں، آیا یہ کیسے؟ تو یہ چیز دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے اور حضرت مریم سے پوچھا کہ یا مریم انا لکی ھذا، فرمایا کہ اے مریم یہ تو بتلاؤ کہ یہ جو پھل ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ میں تو دروازہ بند کر کے گیا ہوں، چابی میرے پاس ہے، تالا کسی نے کھولا نہیں ہے، اوپر سے پھلانگ کر کوئی آ نہیں سکتا اور یہ آپ باہر سے لا نہیں سکتی، تو یہ کون لے کر آئے اس طرح کے پھل؟ اور یہ پھل تو باہر بھی نہیں ہے، چلو باہر سے کوئی افراد لا کے دے دیتا۔ تو حضرت مریم نے ایک ہی جواب دیا، قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے عطا کیے، اللہ نے دیے، کوئی کسی نے لا کر مجھے نہیں دیے بلکہ اللہ کریم نے خود مجھے عطا کیے۔ جب یہ منظر حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بڑے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ انہوں نے کہا یار جب اللہ بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو اللہ رب العالمین اگر جوانی کے اندر اولاد دیتا ہے عموماً تو بے موسم پھل جب دے سکتا ہے تو بے موسم اللہ کریم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار جب اللہ رب العالمین نے ان کو پھل بھی عطا کر دیے تو اب اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، ایک دوبارہ سے امید جاگ اٹھی اور محراب میں چلے گئے مسجد کے، وہاں جا کے خوب اللہ سے ہنالک دعا زکریا ربا، اپنے رب کے سامنے دعا کرنے لگے، خوب گر گرانے لگے، ربا کہ مجھے ساری کی ساری یہ آپ اولاد دے سکتے ہیں، آپ جب یہ پھل دے سکتے ہیں حضرت مریم کو تو مجھے اولاد بھی آپ دے سکتے ہیں، اولاد سے نواز دیجیے۔ تو خوب انہوں نے اللہ کے سامنے گریہ زاری کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو منایا، اللہ رب العالمین نے ان کو پھر بہترین خوبصورت ایک بچے کی بشارت دی۔ جو بچے کی بشارت دی تو جب بچے کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد اس کے اوپر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اب یہ اللہ نے بیٹا تو عطا کر دیا ہے، اب بیٹا عطا کر دیے، اب اس کے بعد اس کا نام کیا رکھیں گے؟ تو حضرت زکریا کو اللہ کریم نے فرمایا کہ اے زکریا بیٹا بھی ہم نے عطا کیا، نام بھی ہم بتائیں گے، اسمہ یحییٰ، کہ اس کا نام یحییٰ رکھو۔ یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام رکھا۔ پھر حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکات علیہ یہاں پر بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت زکریا کو ایک بیٹی عطا کی ان کی پرورش کے اندر، تو وہ ایسی خاتون کہ دنیا میں ایسی خاتون کوئی نہیں، کہ ایسی فرمائے کہ کسی مرد نے اس کو چھوا تک نہیں، اور اللہ کریم نے ان کی پرورش میں جو بیٹا عطا کہ یحییٰ، ان کی طرح فرمایا کوئی بیٹا دنیا کے اندر نہیں کہ انہوں نے بھی شادی نہیں کرنی، انہوں نے بھی فرمایا ان کو کسی مرد نے نہیں چھوا اور ان کو کسی عورت نے نہیں چھوا، حضرت مریم کو کسی مرد نے نہیں چھوا اور حضرت یحییٰ کو کسی عورت نے نہیں چھوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ایسے پاک دامن عطا کیے ان کی پرورش میں۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی صبر اور تحمل کا ایک اللہ نے نتیجہ دیا تھا، کتنا صبر، یہاں تک کہ علماء تو کیا قرآن کریم اس کا منظر یوں پیش کرتا ہے کہ واشتعل الرأس شیبا، کہ حضرت زکریا اتنے بڑھاپے کے عالم میں چلے گئے تھے یہاں تک کہ داڑھی تو کیا سر کے بال بھی سفید ہو چکے تھے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا فضل محمد صاحب دامت برکات عالیہ استاد جی فرماتے تھے کہ انسان کے عموماً داڑھی کے بال جب بڑھاپے کے عالم میں جاتا ہے تو سفید پہلے ہوتے ہیں، سب سے آخر میں جا کر جو سر کے بال ہوا کرتے ہیں وہ جا کے سفید ہوتے ہیں۔ تو حضرت زکریا کے بارے میں اللہ نے جو یہ منظر یہاں پر پیش کیا ہے کہ واشتعل الرأس شیبا، کہ اتنے بڑھاپے کی طرف چلے گئے تھے کہ داڑھی تو کیا سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ اللہ نے اس عمر کے اندر حضرت زکریا کو بیٹا یحییٰ جیسا بڑا محبوب ترین بچہ عطا کیا۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ حضرت مریم علیہ السلام ان کی پرورش میں رہنے لگی، جیسے تھوڑی سی بڑی ہوئی، بڑی ہونے کے بعد غسل کے لیے تشریف لے جانے لگی ایک طرف، تو دیکھا کہ سامنے ایک اجنبی قسم کا ایک شخص کھڑا ہوا ہے۔ ان کو دیکھ کر حضرت مریم گھبرانے لگی۔ ظاہر سی بات ہے ایک پاک دامن و باحیا جو خواتین ہوا کرتی ہیں مسورات، وہ اگر سامنے کسی اجنبی کو دیکھ لے تو وہ ویسے ہی اس کے دماغ کے اندر عجیب سی الجھن ہونے لگ جاتی ہے، پریشان ہونے لگ جاتی ہے، یہ سامنے ہے کیا، کیوں وہ پاک دامن ہے، اس کی عفت اور پاک دامنی پہ کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے اس کو اس چیز کا خطرہ ہوا کرتا ہے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ سامنے یار یہ کون ہے، ایک بشری انسان لگ رہا ہے اور اسی طریقے سے اجنبی ہے۔ فوراً حضرت مریم نے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ رحمانی کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، کون ہو؟ تو فوراً سامنے سے جواب آیا کہ انما انا رسول ربک، کہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا فرستادہ یعنی فرشتہ ہوں۔
میں جبریل امین ہوں، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں آپ کے پاس اس لیے اللہ نے آپ کی طرف بھیجا ہے مجھے کہ میں آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ الفاظ سنے تو حضرت مریم اور حیران ہو گئی، مجبور ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہا کہ پھر یہ فرمایا کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کہ میرے ہاں بچہ ہوگا، کہ بچہ دو ہی صورت میں ہو سکتا ہے، یا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ حلال طریقے سے کہ نکاح کرے اس کے بعد یہ بچے کی ولادت ہو، حرام طریقے سے اس طرح کہ کسی کے ساتھ زنا کرے تو اس بچے کی ولادت ہو۔ کہ اللہ کریم نے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَر، نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، یعنی نہ ہی مجھے کسی نے مجھے نکاح میں لے کر مجھ سے اسی طریقے سے فرمایا کہ ہم بستری کے، جس کی وجہ سے میرے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ ہی میں بغاوت کرنے والی زانیہ ہوں کہ جس کی وجہ سے مجھ سے بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ الفاظ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کچھ بھی آپ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے یہ معاملہ کر رکھا ہے۔ حقیقت میں بات تو اسی طرح ہے، نہ آپ کو کسی بشر نے چھوا ہے، نہ آپ کا نکاح ہوا ہے، نہ آپ بغاوت کرنے والی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب دینے پر آئے تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، تو اسی طریقے سے جب آپ کے ہاں ولادت دینے پر اللہ آئے تو بغیر باپ کے عیسیٰ دے سکتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا، ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے جو فرشتے تھے حضرت جبریل امین، انہوں نے پھونک ماری، ان کی طرف پھونک ماری، تو اسی وقت ان کے رحم کے اندر حمل ڈھیر گیا، حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے رحم کے اندر آ گئے۔ پھر ایک وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ولادت کا وقت قریب آیا۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو ظاہر سی بات ایک عورت اور ایک جو خاتون ہوا کرتی ہے اس عالم کے اندر پریشان ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، درد ذہ ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین تسلی خود دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ بچے کی ولادت ہونے لگے تو پریشان نہ ہونا، اے مریم وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، بلکہ فرمایا وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، کہ آپ ایسے کرنا سامنے کے سامنے جو ایک چٹان بنی ہوئی تمہارے اس علاقے سے تھوڑے سے علاقے سے جا کر آگے، وہاں تھوڑی سی اوٹ اس کے بیٹھ جانا ہے، بالکل اس کے پیچھے بیٹھ جانا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکے گا، وہاں پر قرار پکڑ لینا۔ وہاں گئی، وہاں پر ان کے ہاں ولادت ہونے لگی، ولادت ہوئی تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اب پریشان کھانے پینے کے اعتبار سے بھی مت ہونا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ یہ جو سامنے تمہارے سامنے ہی ہے، یہ درخت لگا ہوا ہے کس کا؟ کھجور کا، تو اس کی ٹہنی کو، اس کی شاخ کو پکڑ کے یوں کھینچنا، آپ کھینچیں گی تو خود بخود رُطَبًا جَنِيًّا، وہ تر و تازہ کھجوریں آپ کی طرف گرتی ہوئی چلی آئیں گی۔ جب وہ آ جائے تو فکلی، ان کو خوب اچھی طریقے سے کھانا، وشربی، سامنے آپ کے نہر اور آبشار بہ رہی ہے، وہاں سے پانی پی لینا، تازہ پانی ملے گا اور تازہ کھجوریں ملیں گی، تو لہٰذا آپ کے اندر جو تھوڑی کمزوری ذوق پر آئے گا ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں بندوبست فرمایا۔ پھر اب دیکھا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، جب وہ حضرت مریم اپنے اس بچے کو ہاتھ میں لے کر آ رہی ہیں اپنی قوم کی طرف، تو سارے کے سارے اشکالات اور اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہوئے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کہا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، کہ ہارون کی بہن، نہ ہی تو تیرا باپ غلط آدمی تھا، نہ تیری ماں بغاوت کرنے والی تھی، تو کیا کر لے کر آئی ہے، یہ کیا کیا تو نے؟ پریشان ہو گئی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے خاموش رہنا ہے، آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، کہنے لگے مریم تو نئی چیز کیا لے کر آ گئی یہاں پر، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو کس کی بہن ہے اور کس طرح کی حرکتیں کر یہاں پر آ گئی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے کرنا کیا، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، آپ نے ان کو کہنا ہے سب کو، قوم والوں کو، کہ اس بچے کی طرف اشارہ کرتے، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، کہ اس کی طرف دیکھو۔ جب ان کی طرف اشارہ کیا حضرت مریم نے تو سارے پریشانوں کو کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس سے بات کریں گے جو بچہ گود کے اندر ہے، جھولے کے اندر ہے، تو بول نہیں سکتا، اس سے ہم کیا بات کریں، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہو، تم خود گونگی بن گئی۔
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ منظر دکھایا، وہ معجزات میں سے ایک معجزہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دکھایا۔ ابھی پیغمبریت نہیں ملی، نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اسی وقت سے ان کو حضرت مریم کی جو پاک دامنی عفت ہے اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں یہیں سے۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فوراً حلوی جھولے کے اندر ہے، بچے ہیں، فوراً کہا اپنی والدہ کی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ نے ان کو حکم دیا، فرماؤ کہ انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اللہ کریم مجھے ان قریب نبوت سے بھی نوازیں گے، کتاب بھی دیں گے، اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی میں رہوں گا وہ بابرکت جگہ رہے گی، مبارک جگہ رہے گی۔ جب یہ الفاظ کہنے لگے تو ظاہر سی بات ہے ان کے اعتراضات ایک ایک کر کے بالکل سمٹتے چلے گئے اور ختم ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ نہیں یہ مریم پاک دامن ہے، عفت والی ہے، اس کے اوپر کوئی بھی کیچڑ نہ اچھالے، لہذا جو کیچڑ اچھالے گا وہ تو خود ہی فرمایا اپنے آپ کو خراب کرنے کے مترادف ہے، لیکن حضرت مریم کی اس کی عزت کے اوپر، عفت کے اوپر بھی کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی۔ جب یہ معاملات انہوں نے دیکھے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین جب کسی کی صفائی پر آیات اتار دے تو کسی کے اندر دم نہیں، کسی کے اندر خم نہیں کہ کسی کے فرمائے کہ عزت کو تار تار کر سکے۔ یوں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہو گئی۔ جب ولادت ہو گئی پھر آگے چلیں، ظاہر سی بات ہے حضرت مریم کے ہاں یہ بیٹے کی ولادت ہو گئی، سارے معاملات ہو گئے۔ پھر آگے خلاصتاً آگے بتانے لگا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ ابن مریم جب بڑے ہوئے، جب ان کو نبوت سے سرفراز کیا، اسی طریقے سے کتاب دی، سارے معاملات کیے، یہودیوں کے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم یہودیوں کے کہتے ہیں پیغمبر تھے، نبی تھے، اب ان کے ہاں تبلیغ کرنے لگے۔ اب تبلیغ کرنے لگے، ایک نبی کا کام تو ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، اور اپنے ہاں اللہ نے جو ان کو ایک پیغام دیا ہے اپنی رسالت کو بیان کرنا، اپنے پیغمبریت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرنا، اور جو غلط عقائد ہیں، نظریات ہیں، غلط چیزوں کے اوپر ہیں ان سے ان کو روکنا۔ یہودی بہت گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے، بہت زیادہ۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم دعوت دینے کا انہوں نے آغاز کیا، کرتے کرتے یہاں تک کہ اب یہودیوں کو جب چوٹنے لگنے لگی ان کے عقائد پر، ان کی غلط چیزوں پر، تو یہودی آج پہلے تو شروع میں ساتھ تھے لیکن بعد میں جا کے ان کے دشمن ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے پھر یہ ارادہ کیا کہ اس عیسیٰ ابن مریم کو ہم قتل کرتے ہیں، کسی طریقے سے ختم کرتے ہیں سارا معاملہ، تاکہ نام و نشان مٹ جائے، جو ہمارے عقائد ہیں، نظریات ہیں، اسی کے مطابق ہم زندگی گزر کرتے رہیں۔ انہوں نے ایک سوچا کہ حضرت عیسیٰ کا پتہ لگائیں، کس وقت کہاں جاتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کہاں پہ رہتے ہیں، تاکہ اس کا معاملہ ختم کرنا آسان ہو ہمارے لیے۔ ایک بندے کو پیچھے لگایا، وہ جو مخبر ہوتا ہے، خبر دینے والا، اس نے پتہ لگا یہاں پر ہوتے اس کمرے کے اندر کافی یہودیوں کو بندہ لے کے جانے لگا، مخبر جو تھا وہاں ان کے کمرے میں پہنچنے کے بعد تو جیسے وہاں پہنچے قتل کے در پر تھے، اللہ کریم نے ان کے ہاتھ بھی نہ لگنے دیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ جیسی جو شکل تھی وہ اس مخبر جو جاسوسی کرنے والا شخص تھا، جو یہودیوں کو ساتھ لے کر آیا تھا، مارنے کے در پر تھا، اس کے شکل کو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی شکل کی طرح بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کریم نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب بلا لیا، بلانے کے بعد ہوا کیا، اب سب لوگوں نے کیا کہ اسی مخبر کو، جاسوس کو مار دیا، اور مارنے کے بعد وہ بالکل تسلی سے بیٹھ گئے کہ ہاں بھائی دیکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے قتل کر دیا ہے، آج سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے، آج سے فرمائے کہ ہم اپنے نظریات، اپنے عقائد پر رہیں گے، مزے سے زندگی گزاریں گے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اب ان لوگوں کا عقیدہ یہ بنا، اب وہ یہ کہنے کے لگے کہ انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح کو قتل کر دیا جو عیسیٰ تھے ابن مریم، اللہ کے رسول تھے، ان کو قتل کر دیا۔ اب انہوں نے جب قتل کر دیا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کیا کیا بھائی، اٹھا لیا اپنے اوپر۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ پھر آگے نصرانی عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائیوں نے کہا کہ ان کا عقیدہ یہ بنا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ سولی پہ لٹکا دیا، سولی پہ چڑھا دیا، چڑھانے کے بعد پھر وہ خود مر گئے، مرنے کے بعد اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر دوبارہ اٹھا لیا، ان کا عقیدہ یہ بنا۔ اور قادیانیوں کا عقیدہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ قتل ہونے دیا ہے، نہ سولی پہ لٹکنے دیا ہے، بلکہ کیا ہوا ہے، ان کو مارا تھا خوب لوگوں نے، مارنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تو وہ لوگ اس کو چھوڑ کے اسی حالت میں چلے گئے، ان کے انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اب ان کا کام تمام ہو چکا ہے، ہم اپنے کام پہ جائیں، ان کو اپنے کام کرنے تھے۔
اب دیکھا کہ بعد میں ان کو ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد وہاں سے چل کر فرمائے کہ بنی اسرائیل کے اس قوم کے اندر تھے، وہاں بیت المقدس کے پاس تھے، وہاں سے چھوڑ کر فرمائے کشمیر پاکستان آئے۔ پاکستان جب آ گئے، پاکستان آنے کے بعد یہاں کشمیر میں رہنے لگے، کشمیر میں رہے، یہاں پر 87 سال رہے۔ 87 سال رہنے کے بعد فرمایا ان کا انتقال ہوا، پھر وہیں پر ان کی قبر بنی گئی۔ ان کا عقیدہ یہ ہے، لیکن مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ بہت خوبصورت ہے، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے۔ قرآن کے مطابق کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ وما قتلوہ، نہ ہی یہودیوں نے ان کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ ہی سولی پہ لٹکا سکے ان کو، وہ فرمایا ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کو اس چیز کے اندر مشابہت ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ مطلب عیسیٰ ابن مریم کی شکل جیسی شکل اللہ کریم نے اس مخبر اور جاسوس کی بنا دی، اب اس کو انہوں نے قتل کر دیا، وہ سمجھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ہی قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اس کو تو ہم نے اپنے پاس اٹھا لیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ یہ قرآن کے مطابق ہے مسلمانوں کا عقیدہ، اور حدیث بھی اس کی تائید کیسے کرتی ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت، کہ بے شک جو حضرت عیسیٰ ہے ان کا انتقال نہیں ہوا، وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَيْكُمْ، بلکہ وہ لوٹ کر آئیں گے تمہاری طرف، قبل یوم القیامت، قیامت کے دن سے پہلے۔ اب اس سے ہمیں ایک اور وہ احادیث میں جو آتا ہے وہ کیسے لوٹ کر آئیں گے اور کہاں لوٹ کر آئیں گے وہ بھی صراحت موجود ہے۔ اگر صراحت نہ موجود ہوتی تو تب تو ہم سمجھتے کہ ہاں بھائی کسی نہ کسی کے عقیدے کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ آیا صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔ لیکن ساری کی ساری روایت جب ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے باطل کے عقائد کو پرکھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے باطل کی طرف نظر دوڑانے کی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز اس سے پہلے، قبل یعنی فرمایا کہ قیامت سے قبل، قرب قیامت، قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد، ان کے جو مشرق کی جانب ایک سفید منار ہے، اس کی وہاں پر اتریں گے دو فرشتوں کے پروں پر ان کے دونوں ہاتھ ہوں گے۔ جب اتریں گے فجر کا وقت ہوگا، فجر کی اذان ہو چکی ہوگی، اقامت فجر کی ہو رہی ہوگی، حضرت عیسیٰ ابن مریم اتر رہے ہوں گے۔ یہاں تک روایت میں الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم جب اتریں گے، فرمایا کہ وہ ان کے سر کے بالوں سے پانی نیچے گر رہا ہوگا، پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے تازہ غسل کر کے وہاں پر اتر رہے ہوں گے۔ وہاں پر امامت جو کروانے والے ہوں گے وہ امام مہدی علیہ الرضوان ہوں گے، جو جب دیکھیں گے لوگ کہیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم آ گئے تو فوراً امام مہدی اپنا مسلح چھوڑ کر پیچھے ہونے لگیں گے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کو حکم دیں گے بھائی آپ پیچھے نہ ہو بلکہ آپ امامت کروائیں، کیونکہ آپ ہی کے لیے یہ اقامت کہی جا چکی ہے، لہذا آپ ہی اس کے قابل ہیں اور آپ کے اس کے قائل، آپ امامت کروائیں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ پھر نماز ہوگی، فجر کی نماز کے بعد سلام دعا ہوگی سب کے ساتھ ان کی، اس کے بعد کہیں گے لوگوں یاد رکھنا میں یہاں پر جو آیا ہوں اپنی نبوت کو جاری کرنے کے لیے نہیں آیا، اپنی نبوت کو چلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ الفاظ کہیں گے۔ اس کے بعد پھر مقام لد پر تشریف لائیں گے، وہیں قریب میں مقام لد ہے، وہاں پر آنے کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو دیکھیں گے، اور دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر پگھلنے لگ جائے گا، ایسا پگھلے گا، فرمایا کہ جیسے کہ پانی کے اندر اگر نمک کو ڈالا جائے تو وہ پگھلنے لگ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد کہ نمک اس کے اندر ہے بھی یا نہیں۔ اگر ذائقہ چکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نمک اس میں بالکل حل ہو چکا ہے، لیکن نظر نہیں آتا۔ بیائی اسی طریقے سے دجال کے بارے میں آتا ہے کہ دجال بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب دیکھے گا اتنا کانپے گا، اتنا ڈرے گا، اتنا گھبرائے گا، گھبراہٹ کی وجہ سے پگھلنے لگ جائے گا، پسینہ جاری ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمائے کہ تلوار اٹھائیں گے، اس کے ٹکڑے کر دیں گے، قتل کر دیں گے اس کو۔ اس کے بعد جو ان کے ہاں عیسائیوں نے ایک صلیب بنائی ہوتی ہے کاٹس کا نشان، اس کو توڑیں گے۔ توڑنے کے بعد فرمایا کہ ساتھ ساتھ خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنزیر کو قتل کرنے کے بعد پھر لوگوں کو کہیں گے بھئی سارے کے سارے ہمارے اس اسلام میں داخل ہو جاؤ، ہمارے اس محمد الرسول اللہ کی غلامی میں داخل ہو جاؤ، جو آئیں گے ٹھیک ہے، نہیں آئیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ سارے کے سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیں گے۔
اس وقت سارے کے سارے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر سارے کے سارے ایمان رکھنے والے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ ان کے چھوٹا سا ایک پس منظر تھا، ایک ان کا چھوٹا سا واقعہ تھا جو قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ اس کے علاوہ جو لوگ بیانات کرتے ہیں الٹا سیدھا، جو یہودیوں کی طرف سے باتیں آتی ہیں، عیسائیوں کی طرف سے آتی ہیں، نصرانیوں کی طرف سے آتی ہیں، قادیانیوں کی طرف سے آتی ہے، ان پر مسلمانوں کو چاہیے کہ کان نہیں رکھنا چاہیے، سننا بھی نہیں چاہیے کہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، نہ ان کا فرمائے کہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، بلکہ ایک بیچ میں دھڑ لٹک رہا ہوتا ہے، قرآن و سنت سے ان کا کوئی دلائل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس لیے وہ چیزیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں وہ تو میں نے اور آپ نے پڑھنی بھی چاہیے، لوگوں کو سنانی بھی چاہیے، اس پر عمل کرنا بھی چاہیے، اور اسی کے حوالے سے عقائد بھی رکھنے چاہیے۔ اب بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کیسے اٹھا لیا؟ آنن فانن تو ممکن نہیں کہ جیسے اس کمرے کے اندر حضرت عیسیٰ ابن مریم موجود تھے، وہاں پر یہودی ایک مخبر کے ساتھ پہنچنے کے بعد دیکھا وہاں جیسے ہی موجود وہاں پہنچے، اس وقت تو موجود تھے لیکن اسی وقت اللہ نے اٹھا لیا، ان کا ہاتھ بھی نہیں لگنے دیا۔ ایسے تو ممکن نہیں ہے۔ قادیانی حضرات جو ہوتے ہیں غیر مسلم، جو مسلمان نہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں، الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کی جو ایک یہ اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا تھا، الحمدللہ آج تک وہی قانون جاری اور ساری ہے، اور یہ اپنے آپ کو لیکن ابھی بھی مسلمانوں کے لبادے کے اندر اپنے آپ کو لاتے ہیں، لانے کے بعد اس کے آڑ میں اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو الحمدللہ ہمارے پاکستان کے قانون کے مطابق نہ مسجد بنانے کی اجازت ہے، نہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے نہ یہ اذان دے سکتے ہیں علی اعلان، جیسے ہمارے مسلمانوں کے ہاں علی اعلان مساجد کے اندر اذان ہوتی ہے، یہ سارے معاملات، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ اپنی اس پوری محنت کے اندر، کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح لوگ ہمارے اس قادیانی کی طرف سارے کے سارے آنے والے بن جائے، اور طرح طرح کے اشکالات، طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کی باتیں کر کر مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی تک لگے ہوئے، پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ جیسے میں اکثر کہتا ہوں کبھی یہ باطل اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، مسلمان اس کے فرمائے 25% محنت کر رہا ہے، لیکن یہ قادیانی اعتراض یہی کرتے ہیں کہ کیسے آنن فانن اٹھا کے اللہ تعالیٰ لگے، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن میں خود دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے مقابلے میں اتارا گیا، وہاں پہ اتارا گیا تو فرمایا کہ موسیٰ کے جادو، موسیٰ علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے فرعون کے جادوگر بہت زیادہ تھے، جو سب نے اپنے اپنے جادو دکھانے کے لیے سانپ چھوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے اژدہے چھوڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں گئے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ فَأَلْقِهَا، فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، اپنے اس ڈنڈے کو یہاں پر زمین پہ پھینک دو۔ جب انہوں نے ڈنڈے کو پھینکا تو فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ تَسْعَدُ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا قال ہی عصایا، فرمایا کہ اس کو اپنے عصا کو پھینک دو۔ جب پھینکا تو فرمایا دیکھو وہ اژدہا بن گیا، اژدہا بن گیا۔ تو فرعون کے جو جتنے بھی وہ جادوگر آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے اپنے سارے سانپ چھوڑے تھے، بڑے بڑے سانپ تھے، ان تمام سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، عصا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے معجزے کی صورت میں اس عصا کو سانپ بنا دیا، اتنا بڑا سانپ اور اژدہا بن گیا کہ سب جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی لقمہ بنا کے وہ کھا گیا۔ تو بھی کھا گیا تو حیران ہو گئے سارے پریشان۔ تو ہمارے حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب یہ قادیانیوں کو جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آنن فانن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا، حالانکہ جنس الگ ہے، عصا ایک لکڑی ہے اور اسی طریقے سے جو سانپ ہے وہ ایک جانور ہے، دونوں کے درمیان میں جنسیت کے اعتبار سے اختلاف ہے۔ لیکن یہاں تو حضرت عیسیٰ بھی انسان ہے، جو مخبر جاسوس تھا وہ بھی انسان ہے، دونوں ایک ہی جنس سے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بغیر جنس والوں کو دوسرے جنس میں تبدیل کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک جنس کے اندر دوسرے کی شکل لگانا کیا مشکل ہے؟ تو یہ ان کو جواب دیا۔ تو اس طرح کے جواب ملتے ہیں، اور کئی لوگ عجیب عجیب کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فلاں دن پیدا ہوئے، فلاں دن جب پیدا ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، اور خوشی ہوگی، خوشی کے موقع پر ہم نے کیا نام ہے سارے اپنے خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے، اس پر ہم نے خوشی منانی چاہیے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ولادت جو ہوئی ہے، ولادت میں ہمیں خوشی اس وجہ سے نہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اللہ کے ہاں،
اللہ کے ہاں پیدا ہوئے لہٰذا اللہ کا بیٹا ہوا ہے. جب اللہ کا بیٹا ہوا نعوذ باللہ تو ہمیں خوشی نہ ہو اور ہم اس دن خوشی نہ منائیں. 25 دسمبر کے دن یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت ہوئی ہے، لہٰذا اس ولادت کی خوشی کے اندر ہم خوشی مناتے ہیں اور سارے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں. اور حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی بیٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ اللہ تعالیٰ خود کسی سے جنے گئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ فرماتے ہیں اپنے محبوب کو، میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ ایک ہوں، میں بے نیاز ہوں. لم یلد نہ میرے کسی کو جنا ہے، ولم یولد نہ میں جنا گیا ہوں، ولم یکن لہ کفوا احد نہ ہی میرے برابر کوئی ہمسر ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے پاک اور منزہ ہے. اللہ پر یہ بہت بڑا بہتان ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہود نے یہ اللہ پر ایک بہتان باندھا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اور اسی طریقے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. حالانکہ دونوں نے غلط بیانی کی ہے، اللہ پر غلط بہتان باندھا ہے. یہ غلط بہتان باندھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے حضرت عیسیٰ نے خود بتا دیا کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. جب انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ کہہ دیا اور اللہ کریم نے خود کہلوایا، اس کا مطلب یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو عقیدہ بالکل درست ہے. نہ قادیانیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ اسی طریقے سے نصرانیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ یہودیوں کا عقیدہ ٹھیک ہے. اگر ٹھیک اور ٹھیک ہے تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، نہ اللہ کی اولاد ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا عقیدہ رکھنا کہ نعوذ باللہ ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اب وہ دنیا کے اندر قیامت سے پہلے تشریف نہیں لائیں گے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والا فرمایا مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن جس بندے کے اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان ہے، وہ خوش بھی ہونا چاہیے. اگر کسی بندے کا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس بندے کی نماز بھی نہیں ہو رہی، اس بندے کا فرمایا حج بھی نہیں ہو رہا، زکوٰۃ بھی نہیں ہو رہی، اسی طریقے سے روزہ رکھ رہا ہے، ساری عباداتیں بالکل ختم ہے اس کی. اس لیے کہ عقیدہ بنیادی چیز ہے. اگر بنیاد ٹھیک نہیں ہے تو فرمایا کہ آگے کی جو عمارت ہے وہ بھی بالکل خراب ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ان کی پوری شان کو، ان کے پورے پس منظر کو، ان کے نسب نامے کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کے بارے میں صحیح عقیدہ ہے اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگوں نے باطل نے بہت خطرناک طریقے سے ان کے حوالے سے عقائد گڑے ہوئے ہیں اور لوگوں میں اس کو اجاگر کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالی جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان تمام کو نیست و نابود فرمائے. وما علینا الا البلاغ.